الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا کل نفس ذائقۃ الموت۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات اقدس ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے موت سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا اور کافی بیمار ہو گئے تو کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی زیارت، آپ کی عیادت کے لیے آئے، طبیعت پوچھی اور یہ کہا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کسی سے علاج کروایا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں میری بات ہوئی ہے۔ تو کہا پھر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے فعال لما یرید۔ یہ سورہ بروج کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ بتانا یہ مقصود ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے میری موت کا فیصلہ کر لیا، اب جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے، موت برحق ہے اور ہر شخص پر آنی ہے۔ اور امام صاحب نے آج خطبے کا آغاز موت ہی کے ذکر سے کیا۔ وہ تقویٰ کی نصیحت کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شخص دنیا میں زندہ نہیں رہتا، ہر شخص نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، موت برحق ہے۔ تو جب موت برحق ہے تو کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کی جو کہ قرآن میں آئی ہے کہ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، کہ تم مجھے جو ہے وہ مسلمان کی موت دے اور میرا شمار جو ہے میری کمپنی، میری صحبت جو ہے وہ صالح لوگوں کے ساتھ ہو۔ امام صاحب نے کہا کہ جب موت آنی ہے تو کیوں نہ اچھی موت کی تمنا اور کوشش کی جائے، ہماری موت بھی اچھی موت میں شمار ہو اور ہمارا انجام بھی موت کے وقت اور موت کے بعد اچھا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی موت کی تمنا صرف خواہشات سے پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اور انہوں نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، بہت سی چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ نماز اگر انسان کی اچھی ہوگی تو اسے اچھی موت آئے گی، اور نماز کا ذکر انہوں نے بار بار کیا۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن پر غور، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین رویہ، یتیم کے سر پر ہاتھ، صدقہ، امر معروف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے چونکہ نماز کا ذکر بار بار کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا نام ہے، اور گفتگو جب بھی کی جاتی ہے تو سمجھ کے کی جاتی ہے، بولنے والا اور سننے والا سمجھتا ہے، اور ہماری نماز جو ہے وہ بغیر سمجھ کے ہوتی ہے۔ اور نماز یہ فرض ہے۔ مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ الصلاۃ نماز کی توقین کرتے رہے۔ اور ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، وہ نماز جو کہ اپنے وقت پر ادا کی جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل ہے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو بلال کو آواز دیتے، کہتے کہ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ گویا کہ نماز کی تیاری کرو، وضو کا پانی لاؤ، یعنی نماز سے جو ہے وہ سکون کی بات کی جاتی ہے۔ جب ہمارے ہاں امتحانات ہوتے ہیں تو بعض اوقات امتحان میں کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جس کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ ویٹیج کے کوشچن ہوتے ہیں اور کچھ کم ویٹیج کے۔ تو جو یہ مہلت حمل ہمیں اس دنیا میں ملی ہے،
اس میں سب سے زیادہ ویٹیج کا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرف نہیں دیکھیں گے۔ جو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ نماز کیسی ہے۔ اگر نماز اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور نماز ایسا عمل ہے کہ بہت زیادہ ویٹ کا کوشچن ہے، تو اس میں اگر انسان فیل ہو جائے، اس سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے، تو گویا باقی سوالات بھی پھر جو ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، تو گویا انسان پورے پرچے میں جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز کی فوت ہو گئی، تو گویا اس کے تمام گھر اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ ایک عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کا گھر اور اس کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نماز چھوڑنا تو ایک طرف، قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہچکچاتے ہوئے سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یعنی گویا کہ نماز میں سستی دکھانا، وقت پر نہ پڑھنا، وقت پر نہ پہنچنا، یہ اس کو نفاق کی علامت بتایا گیا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ نہ صرف سستی بلکہ ہم تو بعض اوقات جو ہے نماز میں نہیں علم ہوتا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعت بھول جاتے ہیں کہ ہم تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 54 میں آتا ہے کہ جب اگر لوگ جو ہے وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اندازہ کیجئے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قبول ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں 1 سے 10 اور 10 سے 700 تک، لیکن قرآن سورہ توبہ کہا جا رہا ہے کہ صدقات قبول نہیں ہوں گے اگر انسان جو ہے نماز میں سستی کرے گا۔ اتنی جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ اس لیے نماز میں ظاہری چیزوں کے ساتھ جو نماز کی سب سے اہم چیز ہے وہ نماز کا خشوع ہے، خضوع ہے، کہ انسان کا قلب کس طرف ہے، انسان کی توجہ کس طرف ہے۔ توجہ ہی اصل چیز ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی نماز کا اجر اس کی توجہ کے لحاظ سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے باقاعدہ حساب بتایا، آپ نے کسی کو اس کی نماز کا اجر آدھی نماز کا ملتا ہے اور کسی کو 1/4 اور کسی کو 1/8 اور کسی کو 1/10 کا۔ جتنی توجہ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے اس شخص کو اجر ملے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان نماز پڑھے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت، عظمت، بڑائی اور عاجزی ہو، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا خوف بھی ہو۔ نماز نہ اچھی پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی انسان کے سامنے رہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 40 دن کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 چیزوں سے نجات دے دیتے ہیں، ایک تو جہنم کی آگ سے اور دوسرا منافقت سے، نفاق سے۔ وہ 40 دن تک مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا، انسان جو ہے وہ نفاق سے نکل جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ جو خضوع ہے نماز میں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کا دل اور چہرہ پوری طرح نماز میں اللہ کی جانب متوجہ رہا تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی اور اس کے تمام گناہ یعنی گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خشوع کیسے ہماری نمازیں کیسے بہتر ہوں، اس میں خشوع کیسے آئے؟ اس سے پہلی بات ہے کہ انسان اچھے طریقے سے وضو کرے، 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھوئے، زینت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، وہ لباس جو ہم آفس میں پہن کر نہ جا سکتے ہوں، سلیپنگ سوٹ ہو یا جم کا سوٹ ہو، وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والا لباس نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو اچھی زینت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ جاؤ۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے منہ کو قرآن پڑھنے کے لیے پاک کر لیا کرو، یعنی مسواک کر لیا کرو، یعنی منہ سے بدبو نہ آئے، جو بھی طریقہ ہو صفائی کا انسان جو ہے وہ کرے۔ اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، انسان اس وقت دعائیں مانگے اور ایک ساتھ دعا یہ بھی مانگ لے کہ یا اللہ مجھے جو میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری اس نماز کو جو ہے قبولیت والی نماز بنا دے، خشوع و خضوع والی نماز بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چوری کرنا برا عمل ہے اور ہر طرح کے چور برے ہوتے ہیں، لیکن نماز کا چور سب سے برا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں چوری ایسی ہوتی ہے کہ انسان صحیح طریقے سے رکوع ادا نہ کرے، صحیح طریقے سے سجدہ ادا نہ کرے، اور سجدوں اور رکوع کے بعد جو ہے وہ صحیح وقفہ نہ دے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو گویا اس نے صرف 1 یا 2 کھجوریں کھائیں۔ پوچھا اس سے کیا مراد؟ اس سے کہا کہ 1 یا 2 کھجوریں کھانے سے انسان کو پیٹ نہیں بھرتا،
تو اس نماز سے بھی اس کا جو ہے وہ اسے اطمینان نہیں ہوگا، اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قبولیت نماز کے لیے جو سب سے بہترین نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو موت کو یاد رکھو، اور نماز اس طرح پڑھو گویا کہ یقین ہو کہ اس کے بعد شاید دوبارہ نماز نہ پڑھ سکوں گا۔ جو الفاظ آتے ہیں سلی صلاۃ المودہ، ایسی نماز پڑھو گویا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر انسان کی جو ہے نا وہ ساری توجہ نماز کی طرف رہے گی۔ جو انسان نماز میں پڑھتا ہے اس کے ترجمے کو یاد کر لے، ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے۔ نفلی نمازوں میں بہت سارے صحابہ کا انداز تھا کہ بعض اوقات کسی آیت کو رک جاتے اور کئی کئی گھنٹے پوری پوری رات اس آیت کو ریپیٹ کرتے رہتے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی آیت کو رک جانا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کا بھی انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے انسان کا خشوع متاثر ہوتا ہے۔ نماز میں انسان کی نگاہ ہر وقت جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ہاں تشہد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی کو مستقل حرکت دیتے، اور آپ کی توجہ بھی، نگاہ بھی شہادت کی انگلی پر ہی ہوتی۔ پھر یہ کہ یہ خشوع جو ہے یہ کم کرنے والی چیزیں، خشوع کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ حضور نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، نماز کے اندر سب سے قیمتی چیز انسان کا خشوع ہوتا ہے، اور شیطان اسی خشوع کو اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس خشوع کی حفاظت کرو۔ اور آج کل اس خشوع کو بگاڑنے کے بڑے ذرائع ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ تو ہم اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، موبائل، ہماری توجہ بعض اوقات سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، نہ صرف ہماری بلکہ اور ساتھ والے لوگوں کی نماز میں متاثر ہوتی ہے۔ پھر کپڑے بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ توجہ انسان کی جاتی ہے، اس پہ نقش و نگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو بھوک ہو یا بیت الخلاء جانا ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر دے، نماز ایسی پڑھی جائے جس میں توجہ نہ ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور نماز کے بعد آپ نے اس مٹی کو صاف کیا، وہ نماز کے دوران آپ نے صاف نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہو کہ نماز کے دوران جو ہے انسان کو زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ بھی جائے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور جو جگہ صاف نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے ایک دفعہ صاف کر سکتا ہے، ایک دفعہ کے الفاظ آئیں، جو حرکت ضروری ہو وہ انسان کر سکتا ہے، لیکن جس کو ٹالا جا سکتا ہو اسے جو ہے وہ ٹالنا چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اپنی داڑھی کو ہاتھ سے ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اذا خشیت قلبہ خشیت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی ہوتا، وہ اس کے ہاتھ جو سینے پر ہوتے اور داڑھی کو ٹھیک نہ کر رہے ہوتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شخص مسجد میں آیا، صحابی داخل ہوئے مسجد میں، اور مسجد میں داخل ہو کر اللہ کے رسول کو سلام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اب اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے ملاقات نہیں کی، پہلے نماز پڑھی۔ وہ ایک تحیۃ المسجد جو ہے نا وہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آ کے اللہ کے رسول کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صحابی نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز۔ 3 دفعہ اس نے ایسے کیا، پھر 3 دفعہ کے بعد وہ آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایسی نماز جانتا ہوں، آپ بتائیے نماز کیسے پڑھوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سجدے کو ٹھیک طریقے سے ادا کرو، رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرو، رکوع اور 2 سجدوں کے درمیان اور رکوع کے بعد مناسب وقت بیٹھو، یہ سب چیزیں آپ نے بتائیں، گویا کہ اطمینان سے نماز پڑھنے کی آپ نے تلقین کی۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اور نماز کے اندر بھی جو چیز سب سے اہم ہے وہ خشوع ہے، اور خشوع کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری نماز میں ہمارے کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کو خشوع کے لحاظ سے بھی بہتر سے بہتر، خوب سے خوبصورت کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آخرت میں اعمال کا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ نہیں